تو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ رمضان چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے کی طاق راتیں آنے والی ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات میں یہ نماز لازمی پڑھ لیا کریں، اگر نہیں تو جاگنے والی راتوں میں یعنی طاق راتوں میں تو اس نماز کو لازمی ادا کر لیں، کیونکہ اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی ہے، کیونکہ یہ نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو تحفے کے طور پر سکھائی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک گراں قدر عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں جس سے آپ کو 10 عظیم الشان منفعتیں حاصل ہوں۔ وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اب آپ یہ گنتے جائیں کہ کتنے گناہ بتائے گئے ہیں کہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ پہلا اگلے گناہ، دوسرا پچھلے گناہ، تیسرا پرانے گناہ، چوتھا نئے گناہ، پانچواں غلطی سے کیے ہوئے گناہ، چھٹا جان کر کیے ہوئے گناہ، ساتواں چھپ کر کیے ہوئے گناہ، آٹھواں کھلم کھلا کیے ہوئے گناہ، نمبر 9 چھوٹے گناہ، نمبر 10 بڑے گناہ۔ تو کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے یہ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے۔ میرے چچا، اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ یہ نماز پڑھا کریں، اگر روزانہ نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے کے دن پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم زندگی میں ایک ہی بار پڑھ لیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں مختلف احادیث طیبہ میں بھی کئی مثالیں ذکر کی گئی ہیں، جن میں کہیں یہ آیا ہے کہ کل انسانیت کی تعداد سے زیادہ گناہ ہو تو مغفرت ہو جائے گی، دوسری جگہ آیا ہے کہ ریت کی تعداد سے زیادہ گناہ بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے، تیسری جگہ آیا ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہو تو معاف ہو جائیں گے، چوتھی جگہ آیا ہے کہ ستاروں کی تعداد سے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے، پانچویں جگہ ہے کہ قطروں کی تعداد سے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور چھٹا یہ کہ دنیا کے کل ایام سے زیادہ گناہ ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ نماز کتنی اہمیت کے حامل ہے، اس لیے اس نماز کو پورے سال میں وقتاً فوقتاً پڑھنے اور پڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک میں اور دیگر مبارک راتوں میں اور دنوں میں جیسے کہ شب برات یا جمعے کے دن میں اس کو اور بھی زیادہ اہتمام سے پڑھنا چاہیے، اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، بس دل میں نیکی کے حصول کا شوق ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے، پھر خود ہی ہر مشقت اور پریشانی آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے۔